السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیا حال ہیں سب کے؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، صحت و عافیت اور ایمان بھری زندگی عطا فرمائے، آمین۔ چلیے جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشد و ہدایت دے اور ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے۔ ہاں جی، تو جو ہی بچوں نے جا کے دایا حلیمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا، تو وہ تو گھبرا گئیں کہ ہیں یہ تو بچے کی جان کو بڑا خطرہ ہے۔ سو انہوں نے پھر رسک نہیں لیا اور وہ فوراً ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لے گئیں۔ اب ماں کی گود میں 6 سال کے ہوئے تو ماں کا بھی دل چاہا کہ بچے کو لے کے شوہر کی قبر دیکھیں۔ ساتھ ہی ایمن جو ان کے شوہر کی باندی تھیں وہاں ساتھ چلی گئیں اور وہاں جا کے دادا عبد المطلب کے ننیال کے گھر جا کے ٹھہر گئیں۔ اب 6 سال کا معصوم بچہ باپ کی قبر پہ حاضر ہوا۔ پہلی دفعہ معصوم بچے کو سمجھ آئی کہ یتیمی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پورا مہینہ ٹھہر کر واپسی پر سفر کے دوران والدہ بھی بیمار ہو گئیں اور ابوا گاؤں پر نازک حالت ہو گئی اور وہیں وفات پا گئیں۔ اب 6 سال کا بچہ ہے معصوم، ابھی تو باپ کی یتیمی کا ہی مطلب سمجھ نہ پایا تھا کہ ماں کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ ہم ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کریں نا تو سمجھ آئے کہ یہ پہاڑ جیسے غم 6 سال کے بچے پہ کیا بیتی ہوگی۔ ایمن رضی اللہ عنہ واپس لے کر آئیں۔ دادا کو پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی کیونکہ اب تو بچہ بالکل ہی دادا کے اوپر رہ گیا۔ اب وہ ہر دم خیال رکھتے، اپنی گدی پر بٹھاتے، لیکن ابھی 8 سال کے ہوئے کہ دادا بھی چل بسے۔ 8 سال کا بچہ نہ باپ رہا نہ ماں، دادا کا سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چچا ابو طالب کے سرپرستی میں آ گئے۔ ابو طالب مالی طور پر تو خوشحال نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی بہت خیال رکھا اپنی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ اب 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ شام تجارت کی غرض سے گئے۔ سفر لمبا تھا، آخر سفر ختم ہوا اور شام کے ایک مشہور شہر بصرہ ٹھہرے۔ اب بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجے کے پاس ہی جگہ تھی، یہ وہیں سارے ٹھہر گئے۔ بحیرہ نے ان سب کا کھانا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھ کر یہ لوگ خیمے میں چھوڑ گئے کہ بھئی بڑوں کی محفل ہے تو بچے کو خیمے میں ہی چھوڑ جائیں۔ بحیرہ نے پوچھا کہ سب آگے؟ قافلے والوں نے بتایا کہ ہاں سارے آگے ہیں، ہاں ایک بچہ خیمے میں ہے۔ بحیرہ نے کہا نہیں، اس کو بھی لے کر آؤ۔ بحیرہ نے پھر پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابو طالب سے۔ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کیا بولا؟ وہ بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کی طرف آ رہے تھے نا تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے نہ جھک گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں تو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، میں ان کی دیکھوں گا کندھے پہ، اگر تو نرم ہڈی کے پاس کندھے کے نیچے ایپل جیسی یعنی سیب کی طرح کی کوئی نشانی ہوئی تو ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، اور جب وہ دیکھا تو وہ تو سچ نکلا۔ بحیرہ بھلا اپنے بھتیجے کو لے کر گھر واپس جاؤ، یہودیوں سے بچا کر رکھنا، اگر انہوں نے اس کو پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے، تمہارا بھتیجا ایک عظیم آدمی ہوگا۔ خیر جی، ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کا بچہ، اور وہ اس طرح کے دوسرے بچوں کی طرح کھیل تماشے میں مصروف ہوتا، وہ اس کے بجائے اس سفر کے دوران جو وہ سفر کر کے آیا تھا اور وہ واپس آ کر بھی کائنات میں بکھری اللہ کی نشانیوں، ریگستانوں سے پھر کے آیا، پہاڑوں کو دیکھ کے آیا، چاند ستاروں کو، صحرا کی کھلی فضا میں، تو ان پہ غور و فکر کرتا رہتا۔ یہاں تک کہ جو میلے بھی لگتے تو ان میں بھی وہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔
یہاں تک کہ ان میلوں میں داستان گوئی، شعر و شاعری کی محفلیں جمع کرتی تھیں، جیسے ہمارے میوزک کانسرٹس ہوتے ہیں، لوگ ساری ساری رات بیٹھے سنتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دوست نے جو بکریاں چراتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے آپ کو تیار کیا کہ آج تم بھی سننا۔ اس تفریحی پروگرام میں شرکت کے لیے تفریح کی غرض سے چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے تو نیند آ گئی اور سو گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے نا، مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی، اس کے بعد کبھی اس کا خیال نہ گزرا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف 12 سال کے بچے تھے جب وہ بکریاں بھی چراتے تھے، اور اس طرح کی محفلوں میں بڑی کراہت سے دوست کے کہنے پہ گئے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے شرم و حیا والے تھے اور سچے کہ پوری قوم نے صادق اور امانت داری کی وجہ سے امین کا خطاب دیا تھا۔ پھر جوانی میں تیر اندازی سیکھی، تلوار چلانے کا فن سیکھا، جنگ فجار میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد قبیلوں نے جو آپس میں معاہدہ کیا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اس معاہدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ 16 سال کا بچہ اتنی بڑی بڑی حلف الفضول کے معاہدے جس میں بڑے بڑے سردار تھے قبیلوں کے، اور ایک 16 سال کا بچہ بھی شامل تھا، وہ اتنے میچور تھے بچپن سے ہی۔ تو زندگی اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک دن ابو طالب آئے اور کہنے لگے، بھتیجے مالی حالات تو بہت تنگ ہیں، کیا کریں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، اگر کہو تو تمہارے لیے بھی بات کر دوں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال کی تھی۔ کہنے لگے کہ چچا سر آنکھوں پہ آپ جا کے بات کریں، اگر وہ مان جاتی ہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ ابو طالب نے جا کر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور وہ مان گئیں کہ ٹھیک ہے۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ چل پڑے۔ چچا نے بھی بڑی دعائیں دے کر رخصت کیا کہ اللہ برکت ڈالے تمہارے اس کاروبار میں اور کامیابی سے واپس آؤ۔ خیر جی، سارا سامان بڑی کامیابی سے اور بہت منافع کے ساتھ، بڑی کامیابی کے ساتھ کر کے واپس آ رہے تھے۔ واپسی پر راستے میں قافلے کا پڑاؤ جہاں ہوا، وہاں بھی ایک بھاری درخت تھا، اور وہ بھی غالباً بسرا کا ہی مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کے، پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ قریش کا ایک جوان ہے جو بہت ایماندار، نرم مزاج اور خوش اخلاق ہے۔ وہ راہب نستور بولا کہ میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ یوں تجارتی سفر کامیابی سے طے ہوتا واپس مکہ پہنچا۔ انشاءاللہ باقی اگلے قسط میں بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہمارے دلوں میں زندہ کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔